خوش آمدید معزز سامعین۔ اس حقیقت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے کہ تعلیم ہی کسی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی تعلیم قوم اور معاشرے کے زوال و عروج کی وجہ بھی بنتی ہے۔ زندگی کی اسی حقیقت کو الفاظ کے موتیوں میں پرویا ہے مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ نے اپنے اس افسانے میں، جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ افسانے کا عنوان ہی فکر انگیز یعنی تھاٹ پرووکنگ ہے۔ وقت کے ساتھ قدم اپنے بڑھاؤ ورنہ۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ افسانہ جو میں نے منتخب کیا ہے ان کی کتاب سحر ہونے تک سے، وقت کے ساتھ قدم اپنے بڑھاؤ ورنہ۔ 1947 میں جہاں آزادی کے بعد ہندوستان میں ان گنت انقلاب آئے، ہندوستان کی سرزمین 2 حصوں میں بٹ گئی، زمینداری کا خاتمہ ہو گیا اور نہ جانے کتنی تبدیلیاں آئیں۔ وہاں نوابین کا دور بھی آہستہ آہستہ زوال کی طرف کھسکنے لگا۔ محنت، عرق ریزی اور تگودو سے بہت دور، تعلیم سے نابلد، شان و شوکت کی نمائش کے دل دادا، عیش و آرام کے شوقین، تعمیری فکر سے نا آشنا، آنے والے کل سے بے خبر، یہ نوابین شان و شوکت کے خمار میں سرمست، روایت کے حصار میں مقید ہو کر رہ گئے۔ وہی نواب جن کے جاہ و جلال سے لکھنؤ کی سرزمین تھراتی تھی، رفتہ رفتہ اپنا وقار کھونے لگے، دولت پر لگا کر نہ جانے کہاں اڑ گئی، اور یہ کبوتر اور پتنگ ہی اڑاتے رہ گئے۔ ان کے محلوں کے باہر تو روشنی رہ گئی مگر کمروں میں اندھیرا بڑھتا گیا۔ جیب خالی تو ہو گئی لیکن تنی ہوئی مونچھوں کو جھکنے سے بچانا تھا۔ نواب اسد علی کا تعلق بھی لکھنؤ کے ایک ایسے ہی خاندان سے تھا جو فرسودہ رسم و رواج، خاندانی غرور اور جھوٹی شان و شوکت کی بندشوں میں کچھ اس طرح قید تھے کہ وقت کی نبض نہ پہچان سکے، اور دبے پاؤں نہ جانے کب معاشی اور اقتصادی دیوالیاپن صورت سے بہتے ہوئے سیلاب کی طرح ان کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا رکھ رکھاؤ اور دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی۔ مذہب سے دور ایک طرف رقص و سرور کا دورہ تھا، دوسری طرف شعبان، رجب، رمضان آتے ہی افطار کی عالیشان دعوتیں، اعلیٰ پیمانے پر کی گئی نظر و نیاز ان کی دریا دلی اور فیاضی کی گواہی دیتی تھی۔ پرکھوں کی بنائی ہوئی عزت اور خاندان کے نام و نمود کو تعمر برقرار رکھنا، یہ وعدہ نواب میر اسد علی نے اپنے بیٹے میر احمد علی سے بستر مرگ پر ہی لے لیا تھا۔ نواب میر احمد علی بھی اپنے باپ کی طرح اپنی ترجیحات طے کرنے سے قاصر تھا۔ صرف خاندانی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام خاندانوں کے خرچے برداشت کرتے رہے جن کو ان کے باپ دادا نے اپنی حویلی کے اطراف بسایا تھا۔ تعلیم کی کمی اور دنیاوی عزت کی چاہ نے آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ وہ اس حقیقت کو باور ہی نہیں کر پاتے کہ جتنی بھی دولت ہو ایک دن پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو جائے گی، اگر اس کو اندھا دھن خرچ تو کیا جائے لیکن اس میں مزید اضافے کی کوئی تدبیر نہ سوچی جائے۔ نواب احمد علی کی بیوی فاطمہ کا تعلق ایک معمولی گھرانے سے تھا۔ ان کے گھر میں تعلیم کی روشنی تو تھی لیکن دولت کی ریل پیل نہیں تھی۔ فاطمہ کے والد ایک سیکنڈری اسکول میں انگریزی کے ٹیچر تھے۔ فاطمہ نے بھی انگریزی میں ایم اے کیا تھا، ابھی اس کا رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا۔ اپنے ایک دوست کی شادی میں نواب احمد علی نے اس کو دیکھ لیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ ان کو اس قدر بھا گئی کہ اس کے بارے میں ساری تفصیلات حاصل کر کے اس سے شادی کرنے کی ٹھان لی۔ نواب اسد علی اور ان کی بیگم کو بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بہت کراہیت کے ساتھ ناک سکوڑ کے وہ مخمل میں پیوند لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نواب اسد علی اور ان کی بیگم کی زندگی میں تو فاطمہ زبان کھول ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف ایک بار نوکری کی خواہش ظاہر کی تھی کہ بیگم اسد علی آگ بگولا ہو گئی۔ بی بی، ہم نے اپنے بیٹے کی محبت میں دیکھ کر مکھی نگل لی ہے اور نوکری پیشہ معمولی خاندان سے رشتہ قائم کر لیا۔ اب تم ہماری بالکل ہی ناک کٹوانے پر تلی ہوئی ہو۔ ہم کو نہ تعلیم کی ضرورت ہے اور نہ نوکری کی، یہ سب چھوٹے گھرانوں کی ضرورتیں ہیں، ہم سرمایہ دار لوگ ہیں۔ انہوں نے پان کی پیک اگلدان میں تھوکتے ہوئے بڑی شان سے کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے فاطمہ اپنے سسرال میں
ہر طرح کے خرافات، مذہب کے نام پر الٹی سیدھی روایات اور رسم و رواج کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اندر ہی اندر گھلتی رہی، لیکن زبان پر تالے ڈال لیے، کیونکہ اس کو اپنے شوہر کا بھی اس سلسلے میں کوئی تعاون حاصل نہیں تھا۔ لیکن ساس سسر کی آنکھ بند ہوتے ہی فاطمہ نے لب کشائی ضروری سمجھی، کیونکہ 10 سال کے عرصے میں وہ 6 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کو ان کے مستقبل کی فکر تھی۔ حتی الامکان اس نے ان کو بگڑے ہوئے نوابین کی طرز زندگی سے بچا کر تربیت کرنے کی کوشش کی تھی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا شوق بھی ان میں پیدا کیا تھا۔ احمد علی نے بیوی کے کہنے پر لڑکیوں کو بھی لیمارٹس میں داخل کر دیا تھا۔ بیگم اسد علی نے بیٹے کو لان تان بھی کیے۔ زمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھانی چاہیے۔ تعلیم کس طرح لڑکیوں کو بے باک اور بے دین بنا دیتی ہے، یہ بھی ذہن نشین کرانے کی کوشش کی، لیکن نواب احمد علی نے اپنی بیوی کی اور تو کوئی بات نہ مانی، مگر ان کی یہ بات گرہ میں ضرور باندھ لی کہ علم بہترین وراثت ہے، کیونکہ صرف علم ہی انسان کا کردار نکھارتا ہے۔ ان کو اپنے بزرگوں کے طرز عمل میں جا بجا عیب نظر آتے تھے، لیکن زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے، یہ خوف ان کے ضمیر کو دبوچ لیتا تھا، اور وہ لکیر کے فقیر بنے، نام و نمود کی اینک سے دیکھتے رہے۔ نتیجے کے طور پر بہت سے اور نوابوں کی طرح نواب احمد علی کی بنیادیں بھی ہل گئی۔ باپ کے زمانے تک حویلی میں جو رونق برقرار تھی، وہ رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگی، اور کیوں نہ پڑتی۔ آندھی کے جھکڑوں کے درمیان کب تک چراغ روشن رہ سکتا ہے؟ نواب صاحب، اب آپ کی شان و شوکت زوال پذیر ہے۔ اب صرف کچھ ہی دکانیں اور کوٹھیاں رہ گئی ہیں جن سے کرایہ آتا ہے۔ مقدمہ بازی میں روپیہ پانی کی طرح لگ بہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ آپ ان مفت خوروں کو صرف اپنا خاندانی وقار قائم رکھنے کے لیے پال رہے ہیں۔ یہ سب محنت مزدوری کر سکتے ہیں۔ ایک دن فاطمہ نے ہمت کر کے ان خاندانوں کی طرف اشارہ کیا جن کو احمد علی کے بزرگوں نے اپنی حویلی کے اطراف گھروں میں بسایا ہوا تھا۔ آپ کے بچے اسکول تو جا رہے ہیں؟ احمد علی نے بڑی تمکینت کے ساتھ جواب دیا۔ اسکول جا رہے ہیں؟ میرا دل نہ جلائیے نواب صاحب، لمارٹ سے نکال کر میرے بچوں کو آپ نے سرکاری اسکولوں میں ڈال دیا ہے کیونکہ آپ اس اسکول کی فیس ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ فاطمہ نے جل کر جواب دیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بیگم۔ مجھے مسجد میں مولانا صاحب نے سمجھایا تھا کہ انگریزی تعلیم مسلمانوں کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ نواب صاحب، میں بیجا بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی، آپ کو اصل وجہ خود معلوم ہے۔ فاطمہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ جب آپ وجہ سمجھتی ہیں تو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ نواب احمد علی کی آواز میں اکتاہٹ تھی۔ میں آپ کو آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کے لیے کہہ رہی ہوں، خدا نخواستہ شرمندہ نہیں کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے اپنی پرانی طرز زندگی کو لگام نہ دی تو ابھی صرف اسکول بدلا ہے، بچے تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ میرا خواب تھا کہ احمر کو MBA کرنے لندن بھیجوں گی، لیکن بیگم آپ تو اللہ والی ہیں، اس پر بھروسہ رکھے۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ اپنا جملہ پورا کرتی، نواب صاحب بول پڑے، اور پھر احمر تو ابھی بچہ ہے، ابھی سے آپ اس قدر فکر مند کیوں ہیں؟ وہ کچھ ٹھہر کر بولے۔ بھروسہ تو اللہ پر کرتی ہوں، لیکن نواب صاحب تدبیر تو ہمیں کرنی ہے۔ کیسی تدبیر؟ نواب صاحب کی آواز قدر اونچی ہو گئی۔ اپنے اخراجات کرتے وقت اپنی ترجیحات کو پیش نظر رکھیے۔ خدا کی خوشی کے لیے جو واقعی ضرورت مند ہے ان کی مدد تو ضروری ہے، لیکن کاہل ہٹے کھٹے تندرست مفت خوروں کی بدستور مدد میری سمجھ سے باہر ہے، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ جو لوگ خود اپنی روزی کما سکتے ہیں ان کو صرف اپنی انا کے لیے فقیر اور بھیک مانگنے والا بنا دیا جائے۔ بیگم، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں یہ سب لوگ صرف ہمارے ہی پیسے پر پلتے تھے۔ اب میں نے تو یہ سب رعایت برتنا بند کر دی ہے۔ جو کوئی منہ کھول کر مانگتا ہے اس کو منع بھی نہیں کر سکتا۔ سید لوگ ہیں، آپ میری اور ان کی مجبوری سمجھیے۔ کیسی مجبوری؟ ان سب کے جوان بیٹے ہیں، اور ایک دو تو زردوزی کا کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر آوارہ کی طرح پھرتے رہتے ہیں یا گھر پر سوتے رہتے ہیں۔ کام کر کے اپنا پیٹ خود نہیں پال سکتے، ان کی عورتیں اپنی روزی نہیں کما سکتی، کچھ تو برقع اوڑھ کر بھیک بھی مانگنے لگی ہیں۔ بھیک مانگ سکتی ہیں، کام نہیں کر سکتی۔ فاطمہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جاہل ہے سب، کیا نوکری کریں گے؟ عورتیں کون سا کام کر سکتی ہیں بھلا؟ محنت مزدوری کریں،
جس قابل ہے وہ کام کریں۔ فاطمہ نے تنک کر جواب دیا، لا حول ولا قوت، بیگم اللہ کا خوف کریں، ہم سید لوگ ہر طرح کا کام نہیں کر سکتے، ہم کو اللہ نے خاص مرتبہ دیا ہے۔ اچھا، ہم سیدنا حضرت علی علیہ السلام سے بھی برتر ہے جو اپنی روزی کمانے کے لیے یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے؟ نواب صاحب، رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو انسان نے خود کمایا ہو۔ اسلام بھیک مانگنے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ذریعہ معاش کچھ بھی ہو، عزت کے لائق ہے اگر اس میں بے ایمانی شامل نہ ہو۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ نواب صاحب نے کسیائی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اب آپ ان مفت خوروں سے جان چھڑائیے، گھر خالی کروائیے اور کرائے پر اٹھا دیجیے، ورنہ قبضہ ہو جائے گا ان کا۔ بیگم، آپ بجا فرماتی، مگر یہ ناک جو ہے اس کو پہلے کٹوا دوں تبھی ایسا کر سکتا ہوں۔ لکھنؤ میں ابھی بھی ہماری ساخت ہے، زمانے کو یاد ہے ہمارے دادا اور ہمارے باپ کا زمانہ۔ ہمارے دادا امیر صفدر علی اور باپ کی زندگی تک ڈی ایم اور کلیکٹر سلام کرنے ان کے گھر تک آتے تھے۔ اب میں پرانی روایت کو خاک میں ملا دوں، اپنے آبا و اجداد کے نام پر بٹا لگا دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حویلی کے اندر کچھ بھی ہو لیکن باہر کی دیواروں کی قلعی ضروری ہے۔ تو پھر نواب صاحب، آپ مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ روایت کا توق تو ہماری گردنوں میں ایسے ہی پڑا رہے گا۔ کم از کم جو میں کماؤں گی وہ صرف اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے میں لگاؤں گی۔ یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ میرے مر جانے کے بعد آپ ہماری خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیجیے گا۔ کم از کم لوگ ہنسیں گے تو میں ذلت اٹھانے کے لیے موجود نہیں ہوں گا۔ غصے میں کہتے ہوئے نواب احمد علی باہری کمرے میں چلے گئے۔ زمانہ گزرتا رہا اور زندگی کے تار حسب معمول بنتے رہے۔ تلے اوپر 5 بیٹیاں تھیں۔ وفا جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھی، ثنا شمع بھی جوان ہو رہی تھی، حیا 16ویں سال میں لگ گئی تھی۔ صمد علی سب سے چھوٹے تھے اور تعلیم کی ابتدائی منزلوں پر تھے۔ نواب صاحب، کیا بیٹی کو یوں ہی بٹھائے رکھیں گے؟ انٹر سے آگے آپ نے اس کو پڑھنے نہیں دیا، کم از کم شادی کا ہی سلسلہ شروع کیجیے۔ فاطمہ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ صاف آیا تھی۔ نواب میر آصف علی کے یہاں بات پکی تو ہو گئی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بات پکی ہو گئی ہے۔ بیگم آصف علی ہماری وفا کی شکل اور اخلاق سے اس قدر متاثر ہے کہ جہاں دیکھتی ہیں فوراً سوال کرتی ہیں کہ اب شادی میں تاخیر کیوں ہے۔ انہیں شاید ڈر ہے کہ ہماری بیٹی کہیں ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ہاں، میرے کچھ جاننے والوں سے بھی آصف علی صاحب ایسے ہی پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، عارف نے MBA کر کے بہت اچھی نوکری بھی جوائن کر لی ہے، لیکن بیگم یہ لوگ تو اب بھی دولت میں کھیل رہے ہیں۔ آصف علی خود جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور بزرگوں کی دولت الگ، ہمیں بھی ان کی حیثیت کے حساب سے شادی کرنی ہوگی۔ تو پھر کیا قباحت ہے؟ فاطمہ نے جل کر پوچھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس مہینے مقدمہ ختم ہو جائے گا، اور امید تو دلائی ہے وکیل نے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا، تو بس گولا گنج کی کوٹھی بیچ دیں گے۔ نواب صاحب کی آواز گواہی دے رہی تھی کہ اپنے حالات سے وہ بھی بہت تھک چکے ہیں۔ آصف علی صاحب اور ان کے آباء و اجداد دور اندیش لوگ تھے۔ دیکھیے، ہمیں اپنی غلطیوں کا بھگتان کس حد تک بھگتنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے ہی ہم زندگی گزارتے رہے۔ نواب آصف علی کی ماں بھی نوکری کرتی تھی، ان کی بیوی بھی ٹیچر ہیں، اور آپ لوگ خود پسندی تکبر خاندانی شرافت کی ہی مار کھا گئے۔ بیگم، خدا کے لیے ایسے تعزیانے نہ برسائیے۔ نواب صاحب کی آواز میں لجاہٹ تھی۔ پھر فرمائیے، آپ نے وفا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ لڑکا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ قرضہ؟ سیٹ بنواری لال سے کہوں گا کہ میری دکانیں اور یہ حویلی گروی رکھ لے اور قرضہ دے دے۔ 2-4 ماہ بعد مقدمے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور تینوں کوٹھیاں اور تالاب والی دکانیں بھی ہماری ملکیت میں آ جائیں گی، ان میں سے کچھ بیچ کر قرضہ ادا کر دیں گے۔ اللہ کرے جو آپ سوچ رہے ہو حقیقت ہو جائے، فاطمہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ نواب احمد علی کی حویلی میں بڑی رونق تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، چاروں طرف خوشیوں کی روشنی بکھری نظر آ رہی تھی۔ پوری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، زندگی اپنے پورے شباب پر تھی۔ پنڈال میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ نواب احمد علی کی بڑی بیٹی وفا کی شادی تھی، حویلی کے پیچھے غریب رعایا کے کھانے کا انتظام تھا۔ دوسری طرف پنڈال شہر کے امراء اور رؤساء کے لیے سجایا گیا تھا۔ روپیہ پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ نواب احمد علی کی مونچھیں روایت کے مطابق تنی ہوئی تھی۔ آبا و اجداد کا نام مٹی میں ملنے سے بچ گیا۔
اس خوش فہمی نے نواب صاحب کو اس قدر مطمئن کر دیا تھا کہ ان آنے والی آندھیوں کا انہیں گمان بھی نہ ہوا جو ان کی امیدوں کے تمام چراغ گل کر سکتی تھی۔ فاطمہ بیگم احمد علی بھی بڑے ٹھاٹ باٹ میں نظر آ رہی تھیں۔ فرشی غرارے پر اصلی چاندی کے تار کا جال بنا ہوا تھا، زیور بھی خاصے پہنے ہوئے تھے، لیکن دل اندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا قرضہ ادا کیسے ہوگا؟ اس شادی نے نواب احمد علی کی کمر ہی توڑ دی۔ جس جائیداد پر تکیہ کیا تھا اس کا بھی مقدمہ ہار گئے۔ ان کے وکیل روپے کی لالچ میں دشمن سے مل گئے۔ دکانیں بھی سب گروی ہو چکی تھی، کوئی ذریعہ معاش اب رہا نہیں۔ بچوں کے امتحان نزدیک تھے، فیس بھی عرصے سے جمع نہیں کی تھی، اب سب حساب بے باک کرنا تھا۔ ثنا نے جب نواب صاحب کو نوٹس دکھاتے ہوئے فیس کا مطالبہ کیا تو جھنجھلا اٹھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مت دو امتحان، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ نواب صاحب 6 مہینے کی مہلت بھی ختم ہو گئی ہے، مقدمہ بھی آپ ہار گئے ہیں، اب ہوگا کیا؟ فاطمہ رو پڑی۔ بیگم اللہ پر توکل کیجئے، مجھے پریشان نہ کیجئے۔ سیٹھ کے فون پر فون آ رہے ہیں، وہ قرضہ ادا نہ ہوا تو دکانوں اور اس گھر پر بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں خود اسی فکر میں گھل رہا ہوں، اب تو میں نے اس کا فون اٹھانا بھی بند کر دیا ہے۔ قبضہ کیسے کرے گا؟ فاطمہ چیخ پڑی۔ اصلی کاغذات اسی کے ہی پاس ہے، بس اللہ عزت رکھ لے۔ دعا کیجئے نخاس والی کوٹھیوں کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ میں نے سیٹھ سے کچھ اور مہلت مانگی تھی، لیکن اب اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ میں تہی دامن ہوں۔ وہ بھی بہت بے مروت ہو گیا ہے، بھول گیا کمبخت کیسے اس کے باپ دادا ہمارے آبا و اجداد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے، فاطمہ نے دل ہی دل میں سوچا اور خاموش ہو گئی۔ اب یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا بیٹا صمد علی بھاگتا ہوا آیا۔ بابا جانی، کوئی آدمی آیا ہے، سیٹھ بنواری لال نام بتا رہا ہے، کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ یہی جواب ان کو سمجھ میں آیا۔ بابا جانی گھر پر نہیں ہے، بچے نے باہر جا کر بتایا۔ کہہ دو سیدھی طرح گھر سے باہر آ جائے ورنہ میں اندر آتا ہوں۔ فون کرتا ہوں تو فون نہیں اٹھاتے، اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو حویلی پر قبضہ دے، مجھے اب اور بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ سیٹھ بنواری لال زور زور سے چیخنے لگا۔ ارے سارے محلے میں بے عزت کر رہا ہے، اندر بلا لیجئے، منت سماجت کر لیں گے۔ فاطمہ نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ نواب احمد علی کو آج پہلی بار محسوس ہوا جیسے ان کی خود ساختہ خاندانی شان و شوکت کی عالی شان عمارت ایک بوسیدہ دیوار کی طرح ڈھہ رہی تھی۔ بابا جانی وہ بہت غصے میں ہے، صمد علی بھی خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ کہہ دو میں آ رہا ہوں، باہر انتظار کرے، کہتے ہوئے احمد علی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ بھی وہاں پہنچتی ایک زور کا دھماکہ سنائی دیا۔ یہ ریوالور چلنے کی آواز تھی۔ فاطمہ اور تمام بچے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد علی خون میں نہائے پڑے تھے۔ آہستہ آہستہ ریوالور ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ فاطمہ صرف یہی کہہ سکی، پھر جیسے پتھر کی صورت بن گئی۔ احمد علی کے لب خاموش تھے لیکن آنکھیں بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ صرف فاطمہ سمجھ سکتی تھی۔ تو سامعین، یہ تھا مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ وقت کے ساتھ قدم اپنے بڑھاؤ ورنہ۔ امید ہے یہ فکر انگیز افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔